اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 154 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، ایک مختصر آیت ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اسے بھی ہم آج جلد ہی انالائز کر لیں گے۔ تو چلتے ہیں آیت نمبر 154 میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف۔ پہلا جملہ آپ کو سکرین پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ واو کو ہم عاطفہ قرار دیں گے جی، اور واو عاطفہ کے بعد ہمارا لا جو ہے یہ لا ناہیہ ہے، ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ اس لا کے بعد آپ تھوڑا سا غور کریں تو تقولو فعل اخف یا مجزوم نظر آ رہا ہے۔ تو اگر فعل مضارع نارمل ہوتا تو پھر یہ لا نافیہ ہوتا، ناہیہ نہ ہوتا۔ تو لا ناہیہ ہو گیا اور اس کے بعد ہے تقولو۔ تقولو آپ کا فعل مضارع ہے، اخف استعمال ہوا ہے یا مجزوم استعمال ہوا ہے، تا علامت مضارع ہے، قاف و لام مادہ ہے، واو سیان کلر میں ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو یہ پورا فعل اور فائل بن جائے گا، تو اس کو ہم فعل با فائل قرار دیں گے۔ اور لا تقولو سا ترجمہ کریں تو یوں بنے گا تم مت کہو۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ قالا یقولو جب بھی استعمال ہوتا ہے تو کسی سے کہا جاتا ہے اور کوئی بات کہی جاتی ہے۔ جس سے کہا جاتا ہے وہ لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور جو بات کہی جاتی ہے وہ قالا فعل کے لیے مفعول بہ بنتا ہے، جسے مقول القول بھی کہا جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقولو تم مت کہو، کس سے نہ کہو اور کیا نہ کہو، کچھ ایسی چیزیں ہمیں ملیں گی آگے۔ تو آگے آ رہا ہے لمن، لام اس پر داخل نہیں ہو رہا جس سے کہا جا رہا ہے۔ اس بات کو میں ابھی واضح کرتا ہوں، پہلے ہم اسے انالائز کر دیتے ہیں جی۔ لام آپ کا جارہ ہے، اور جب بھی حرف جر آئے گا اس کے بعد مجرور ہوگا، تو من جو ہے یہ مجرور ہے اور محلن مجرور بلکہ کہلائے گا یہ، کیونکہ اسم الموصول ہے، اور اسم موصول ہم جانتے ہیں کہ مبنی ہوتا ہے واحد اور جمع کا۔ ٹھیک ہو گیا، تو اسم الموصول بھی اسے ساتھ ہم لکھ لیتے ہیں بریکٹ میں تاکہ ہمارا مضمون جو ہے وہ پورا ہو جائے۔ تو یہ ہو گیا جی آپ کا من اسم الموصول، اور جب بھی اسم الموصول آئے گا اس کا صلہ ضرور ہوگا۔ آگے صلہ آ رہا ہے یقتلو، تو میں لکھ دیتا ہوں کہ جی یہ اسم الموصول کے لیے صلہ ہے، اور اس صلے پر ہم پھر بات کرتے ہیں کہ یہ پورا جملہ فعلیہ ہے جو کہ فعل با فاعل ہے یا نائب فاعل ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ پہلے علامت مضارع ہمیں یا نظر آ رہی ہے پیش کے ساتھ، اور چار پاسبلٹیز ہوں گی۔ اگر عین کلمہ زبر والا ہے تو یہ مجہول کا صیغہ ہوگا، تو کاف تا لام مادے کے 3 حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور عین کلمہ زبر والا نظر آ رہا ہے تو یہ مجہول ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور پھر ثلاثی مجرد کا مجہول ہے، اس لیے کہ باب تفعیل کا مجہول نہیں ہو سکتا یہ، کیونکہ باب تفعیل میں ہمیں عین کلمہ پہ شد نظر آتی۔ یہ باب مفعلہ کا بھی مجہول نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ باب مفعلہ میں ہمیں الف نظر آ جاتا۔ ہاں یہ باب فعال کا مجہول ہو سکتا تھا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ثلاثی مجرد میں کاف تا لام باب نصرہ ینصر سے استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں قتل کرنا، تو پہلے ہی متعدی فعل ہے، تو باب نصرہ ینصر سے یعنی ثلاثی مجرد سے ہی یہ مجہول استعمال ہوا ہے یقتلو۔ تو یقتلو جو ہے یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کو ہم قرار دیں گے جی فعل با، یعنی فعل مجہول ہو گیا۔ میں مجہول بھی ساتھ لکھ دیتا ہوں تاکہ بات بالکل کلیئر ہو جائے جی۔ تو فعل مجہول با نائب فاعل ہو گیا یہ، ٹھیک ہے، اس لیے کہ آگے ہمیں کوئی مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا۔ آپ کہیں گے جی ہمیں نظر آ رہا ہے امواتن، تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ نائب فاعل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کرنا ہے ہم نے، ترجمہ کریں گے تو بات بالکل آپ کو واضح ہوتی جائے گی۔ تو یہ فعل مجہول با نائب فاعل ہو گیا جی۔ پھر آگے آ رہا ہے فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، فی حرف جر ہے تو یہ جار اور مجرور کا مجموعہ ہو گیا، جس میں فی آپ کا حرف جر ہو گیا، اور پھر اس کے بعد سبیل کا لفظ جو ہے یہ مجرور ہے، اور ساتھ ہی یہ جو سبیل کا لفظ ہے یہ مضاف بھی ہے، اور پھر مضاف کے بعد جو ہے اس کا مضاف الیہ اسم جلالہ جو ہے وہ آپ مجرور فارم میں دیکھ رہے ہیں۔
تو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اس کا ترجمہ ہوگا۔ اب ذرا یہاں تک ہم ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لا تقولوا، تم مت کہو، لمن یقتل فی سبیل اللہ، یہ نہیں کہا جا رہا کہ اس سے نہ کہو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے۔ ظاہر بات ہے جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے گا اس سے تو نہیں کہا جائے گا نا۔ تو یہاں پر یہ لام جو ہے یہ کے بارے میں اس کا مفہوم دے گا کہ تم مت کہو اس کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے۔ تو یہ لام جو ہے یہ اس پر داخل نہیں ہو رہا جس سے کہا جا رہا ہے، بلکہ اس پر داخل ہو رہا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو یہ ترجمے سے ہمیں بات کلیئر ہوئی ہے، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، اب آگے آ رہا ہے امواتن۔ اب امواتن جو ہے اگر ہم اسے یقتلو کا نائب فاعل قرار دے دیں تو پھر مفہوم بالکل صحیح نہیں بنتا۔ آپ ترجمہ کر کے کوشش کر لیں تو آپ دیکھ لیں گے کہ بالکل مفہوم صحیح نہیں بنتا۔ تو پھر یہ امواتن جو ہے یہاں پر یہ مرفوع کیوں استعمال ہوا ہے؟ تو یہ ہمیں اب کالا فعل کے لیے جو مقول القول چاہیے نا، مفعول بہ، یہ وہ ہے کہ تم نہ کہو، کیا نہ کہو، تم اموات نہ کہو۔ اور یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جو مقول القول ہوتا ہے وہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے، وہ سنگل ورڈ نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس امواتن کو ہم پہلی بات تو یہ کہ مقول القول یا مفعول بہ بنائیں گے۔ یہ آپ کا مفعول بہ ہو گیا جسے ہم مقول القول بھی کہہ رہے ہیں۔ اب مقول القول جیسے میں نے کہا کہ پورا جملہ ہوتا ہے، تو یہ جملہ تو ہے نہیں، یہ تو سنگل ورڈ ہے، تو امواتن مرفوع ہے۔ تو ہم ایسا کریں گے کہ اس امواتن کو ایک مبتدا محذوف کی خبر مان لیں گے اور گویا یوں کہیں گے کہ ہم امواتن، تو پورا جملہ اسمیہ جو ہے پھر یہ مقول القول بن جائے گا۔ اور مفعول بہ چونکہ منصوب ہوتا ہے لہٰذا اس جملے کو ہم محلاً منصوب کہیں گے، اور اس طرح پھر یہ پورا سیٹ اپ جو ہے بن جائے گا کہ تقولو فعل اور فاعل ہو گیا، اور لمن یقتل فی سبیل اللہ یہ متعلق ہو گیا تقولو فعل کے، اور ہم امواتن جو ہے یہ مقول القول مفعول بہ ہو گیا لا تقولو فعل کے لیے۔ تو اموات کے بارے میں یہاں پر لکھ دوں کہ یہ خبر ہے کس کی؟ ایک محذوف مبتدا کی۔ تو یوں ہمارا جملہ پورا ہو جاتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور تم مت کہو ان کے بارے میں یا اس کے بارے میں جو قتل کر دیا جائے اللہ کے راستے میں۔ اب یہاں پر ہم ان کے بارے میں کہیں گے کیونکہ من جو ہے لفظی طور پہ یہاں پر واحد استعمال ہوا ہے، لیکن معنوی طور پہ ہم ترجمہ جو ہے وہ جمع کا کریں گے۔ من کو لفظی اعتبار سے ٹریٹ کیا گیا، اس لیے یقتلو فعل جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، لیکن معنوی طور پہ ہم دیکھیں تو وہ پھر ہم اموات لا رہے ہیں نا۔ تو اور تم مت کہو ان کے بارے میں جنہیں قتل کر دیا جائے اللہ کے راستے میں، کیا نہ کہو وہ مردہ ہیں، یہ مت کہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو الحمدللہ یہ جملہ پورا ہو گیا۔ چلتے ہیں اگلے جملے کی طرف۔ اگلا جملہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ کہ اللہ نے فرمایا کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ بل جو ہے یہ حرف اضراف کہلاتا ہے، ہم بہت دفعہ اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ حرف اضراف کیا ہوتا ہے؟ حرف اضراف کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک بات پیچھے جو چل رہی ہے اس کو غلط قرار دے کر ایک صحیح بات کہنا، یا حرف اضراف اس لیے بھی آتا ہے کہ جو بات پیچھے چل رہی ہے اس کو غلط تو نہیں قرار دینا بلکہ ایک اور بات آگے شروع کر دینا۔ تو یہ حرف اضراب ہے، اور بل کے بعد آ رہا ہے احیاء۔ اب یہ مرفوع استعمال ہوا ہے، تو اب یہ مرفوع کس کیٹیگری میں آئے گا؟ اب یہ بھی ایک محذوف مبتدا کی خبر ہے۔ گویا جملہ تھا ہم احیاء، ہم احیاء وہ زندہ ہیں، تو احیاء کو ہم کہیں گے یہ بھی ایک خبر ہے محذوف مبتدا کی۔ اس کے بعد آگے واو آ رہا ہے۔ واو کے بارے میں دو آ رہے ہیں کہ واو عاطفہ بھی ہو سکتا ہے اور کسی نے واو کو حالیہ بھی قرار دیا ہے۔ بہرحال دونوں آرا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ لیکن جو ہے یہ آپ کا حرف از حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے۔ لیکنہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، اس کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں اس کا اسم منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ لیکن بعض اوقات ہم حروف مشبہ بالفعل میں سے انا، انا، کا انا، لاکنہ ان کی شد کو ہٹا دیتے ہیں، یعنی مخفف استعمال کرتے ہیں، ان میں تخفیف کر دیتے ہیں، اور تخفیف کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پھر یہ جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ ویسے یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں نا، لیکن تخفیف کے بعد یہ جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر لاکن جو ہے تخفیف کے ساتھ استعمال ہوا ہے،
اور اس لیے یہ جملہ فعلیہ پہ داخل ہو رہا ہے، تو کہیں گے ہم اسے حرف و استدراک ہی۔ تو لیکن حرف و استدراک ہو گیا، اور اس کے بعد لا ہے جو کہ نافیہ ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں آگے جو فعل مضارع استعمال ہوا ہے وہ نارمل فعل مضارع استعمال ہوا ہے، علامت مضارع تا کے ساتھ ہے، شین عین را مادے کے 3 حروف ہیں، واو ضمیر مرفوع متصل سیان کلر میں اس کا فاعل ہے، اور نون جو ہے وہ نون اعرابی ہے، زائد ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے تشعرون، تم شعور رکھتے ہو، لا تشعرون تم شعور نہیں رکھتے، تو یہ تشعرون جو ہے یہ آپ کا فعل با فاعل کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ اب ترجمہ ساتھ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور تم مت کہو ان کے بارے میں جو قتل کر دیے جائیں اللہ کے راستے میں وہ مردہ ہیں، یعنی یہ جملہ تم مت کہو، بل احیاؤن یعنی بل ہم احیاؤن بلکہ وہ تو زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں تم انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ زندہ ہیں لیکن وہ جو زندگی ہے اس کا تمہیں شعور نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں جی ہم جانتے ہیں کہ وہ کس قسم کی زندگی ہے، تو اس لیے یہ آیت بڑی اہم ہے جی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم شعور نہیں رکھتے، تو ہمیں مان لینا چاہیے کہ جی ہمیں اس زندگی کا شعور نہیں ہے کہ وہ کس قسم کی زندگی ہے۔ الحمدللہ آیت نمبر 154 ہماری یہاں پر مکمل ہو گئی ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو حصہ دکھایا تھا ابھی یہ 2 جملوں پر ایکچولی مشتمل ہے، ٹھیک ہے نا؟ بل احیاؤن یعنی بل ہم احیاؤن ایک جملہ ہو گیا، اور وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ دوسرا جملہ ہو گیا۔ تو 2 جملے بجائے اس کے میں الگ الگ لکھتا، میں نے ایک جگہ پر اکٹھا ان کو لکھ دیا تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ تو دیکھتے ہیں جی اب اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور ان کو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں مردے مت کہو، بلکہ زندہ ہیں اور لیکن تم نہیں سمجھتے۔ تو بالکل لفظی ترجمہ انہوں نے کیا ہے جی، اور بالکل بات واضح ہے۔ تو الحمدللہ آیت نمبر 154 ہماری مکمل ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔